ساڈا اہل سنت ہے عقیدہ ہے کہ جڑا بھی مسلمان دنیا تو جاندا ہے انہوں زندہ مسلمان دے عمل دا بھی فائدہ ہوندہ ہے، زندہ مسلمان دی دعا دا فائدہ بھی ہوندہ ہے۔ یہ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ عقیدہ شاید 50 سال یا 100 سال پرانا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت سال ثواب اور دعائے بخشش والا یہ 1400 سال تو امت مصطفیٰ دا امت مسلمہ دا طریقہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کہ امت دے اندر یہ طریقہ رائج رہے گا، دعائے بخشش والا اے سال ثواب والا۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی نا وہ دا میں ترجمہ سنا لگا۔ اللہ فرماندہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندہ کھاؤ چیزاں، نعمت بھئی ایکو ذرا تھوڑی کر دو، آواز تھوڑی جی کر دو تاکہ ہر ایک نو گال سمجھ آوے۔ یہ چند مسئلے نے بڑے ضروری جڑے سمجھانے نے، ایکو تھوڑی جی کٹ کر دو۔ ہاں جدو میں شیر پڑھا یا آیت کریمہ پڑھا ہو تو پھر کھولنا گال سمجھ آ رہی صاحب نو جی۔ تھوڑے تھوڑے اگے آئیو گے تے بیٹھن والے نو آسانی رہے گی، پچھو آنا دے اتھے ہی بچارے تھوڑے جی پریشان ہو رہے، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، جگہ خالی پور کر لو۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، چند گلیں ہی سمجھانیاں نے اپنی مسلک دیاں اپنے۔ ہاں تھوڑے تھوڑے اور قریب آ جاؤ، انشاءاللہ بات بھی سمجھ آئے گی تے سارے پچھو آنا لے انہوں نے بھی آسانی ہو جائے گی۔ سارے اکھو ذرا مل کے سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں جڑی آیت کریمہ پڑھی توجہ دنال میری بات شروع۔ اللہ فرماندہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فَقُلُوا اسی کا امر ہے، حکم دیتا جا رہا ہے، اللہ سانو حکم دے رہا ہے۔ فرمایا فَقُلُوا کھاؤ، کی کھاؤ؟ فرمایا فَقُلُوا مِمَّا اس چیز دے اندروں کھاؤ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ جس چیز دے اتے اللہ دا ذکر کیتا جائے۔ آگے فرمایا ان کنتم بی آیاتِ مؤمنین، اللہ فرماندہ اگر میری آیتہ دے ایمان رکھ دیو، اگر مومن ہو میری آیتہ نو مان دیو تے پھر وہ چیز کھاؤ جی دے اتے میرا ذکر کیتا گیا ہے۔ مسلمانوں ایمانداری نہ دسو قرآن پاک اللہ دا ذکر نہیں تے اسی کی کرنے قرآن پاک دی آیتہ پڑھنے ہاں، سبحان اللہ بھی بولو نال کی چار کل شریف پڑھنے سورہ بقرہ دی آیتہ پڑھنے مزید آیتہ پڑھ کے کہنے یا اللہ دا ثواب مرحوم نو، ساڑھے چاچے نو، ساڑھے بابے نو، ساڑھی والدہ نو، ساڑھی پھپھو نو۔ تو کڈا سونا ہے ساڑھا مسلمانہ دا طریقہ کہ اسی قرآن پڑھنے ہیں، یہاں تے گانا گائیے تے پھر تے کوئی اعتراض کرے، میوزک چلائیے ساز چلائیے پھر تو کوئی اعتراض کرے۔ بھئی اسی تے پڑھ دے اللہ دا قرآن آ، کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ کے دا ثواب پیش کر کے دکھا لینے ہاں، یہ دے اندر تے کوئی گناہ نہیں۔ بھئی اگر قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہتا تے پھر کی پڑھیے؟ قرآن تے مسلمان واسطے اور قرآن دے بارے اللہ نے کی فرمایا سنو۔ اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ فرماتا ہے اس قرآن دے اندر اسی رحمت بھی رکھیے، شفا بھی رکھیے مؤمنین مسلمانہ واسطے۔ یہ دے اندر اسی شفا بھی رکھیے، یہ دے اندر اسی رحمت بھی رکھیے مؤمنین مومنہ واسطے۔ تو جس کھانے دے اتے قرآن پڑھا جائے گا دسو شفا والا ہوئے گا کہ نہیں؟ میں جھٹکی جی مثال دے لگا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاندے ہو کہ نہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیندے ہو کہ نہیں؟ تے بسم اللہ بھی قرآن ہی ہے۔ سورہ نمل قاری صاحب بیٹھے نے 19 پارے دے اندر سورہ نمل ہے، سورہ نمل دے اندر بسم اللہ شریف آیت کریمہ دا حصہ ہے۔ سورہ نمل دے اندر اللہ فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے ہر سورت دے شروع تے بسم اللہ ہی، 114 سورتاں نے 113 سورتاں دے شروع تے بسم اللہ آئی، سورہ نمل دے اندر آئی، قرآن دے اندر سمجھو کہ 114 مرتبہ بسم اللہ شریف ہے۔ تے بھائی بسم اللہ پڑھ کے جے کھانا کھائیے پانی پیئے تے کوئی گناہ نہیں، تے اینی آیتہ پڑھیے جان پھر کیا میں گناہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ شریف مکمل آیت نہیں، یہ آیت دا حصہ ہے سورہ نمل دے اندر۔
تو بھائی جدو بسم اللہ پڑھ لیے تے کوئی گناہ نہیں، تے چار کول پڑھ لیے تے پھر گناہ کیا میں ہو گیا؟ توجہ ہے کہ کون نہیں؟ سارے بولو سبحان اللہ۔ اسی کھانا سامنے رکھ کے کہنے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ ہے قول محمدی قول خدا، فرماننا بدلا جائے گا۔ یہ شوکر پتہ کیوں آندی؟ تسی ڈبے زیادہ ہی قریب رکھ لیں ہو، تھوڑے جو فاصلے تے رکھیا کرو، یہ تاں شوکر آ رہی ہے سامنے ڈبے نے سامنے میں کے سارے آکھو سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرماننا بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو بھائی سانو کسی نہ جگڑن دی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ فرماندہ فَقُلُوا، فرمایا کھاؤ دے وچو، ذکر اسم اللہ جدے ہوتے میرا نام ذکر کیتا جائے کھاؤ۔ بسم اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے، سارا قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ اسی قرآن پڑھ کے کھانا کھا کے اللہ دے حکم تے عمل کرنے ہاں۔ اللہ فرماندہ ان کنتم بی آیاتی مومنین، اللہ فرماندہ میری آیاتہ تے ایمان رکھ دے ہوتے پھر وہ شے کھا لیا کرو۔ ساڈا قرآن پڑھ کے کھانا کھانا اس بات دی دلیل ہے کہ اسی ایمان والے ہاں۔ ایمان والے انہوں حکم ہے فرمایا کھاؤ، اگر آیتاں تے ایمان ہوتے کھاؤ۔ اچھا دوسرا مسئلہ، اگر کوئی کھانے نو حرام آکھے تو قرآن نو پوچھ لینے ہیں بھئی اوہ کی حکم ہے؟ میں کسے تے تنقید نہیں کر رہا، سمجھا رہے ہیں۔ اگر کوئی کھانے نو دیکھو نا کھانا پکایا ہے، اسی گھر دے اندر بھی کھانا پکانے ہیں، کھانا کھانا ہر نبی دی سنت، کیوں قبلہ کا حساب ہر نبی نے کھانا کھاتا، ہر صحابی نے کھانا کھاتا، ہر ولی نے کھانا کھاتا، ہر مسلمان کھانا کھاندا ہے، غیر مسلم بھی کھاندے نے۔ لیکن کھانے نو حرام کیوں اسی کہیے؟ اللہ نے رزق دیتا سانو، ہاں جڑا حرام طریقے نہ کمایا او دا حکم علیحدہ ہے، لیکن اسی مطلقاً بات کر رہے ہیں۔ کھانا پکائیے گھر دے اندر یا ختم پاک بستے کھانا ہے، لنگر ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی انہوں حرام آکے تو آؤ بھئی اسی قرآن کو رہنمائی لے لینے، یا اللہ او دا کی حکم ہے جڑا تیریاں حلال کردہ چیزاں نو حرام آکھے تو او دا کی حکم ہے؟ تو آؤ سورہ مائدہ دے اندر اللہ نے کی فرمایا، سارے کو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تحرموا، فرمایا حرام نہ ٹھہراؤ، ما احل اللہ، فرمایا انہاں چیزاں نو حرام نہ کھو جڑیاں اللہ نے حلال کیتیاں نے۔ مسلمانوں کھانا اللہ نے ساڑھے واسطے حلال کیتا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، جو کچھ بھی ہے سکھانے ہیں، اللہ نے ساڑھے واسطے رزق پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماتا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ فرماندہ او ستھریاں چیزاں حرام نہ ٹھہراؤ جڑیاں میں حلال کیتیاں نے، ولا تعتدوا، اللہ فرماندہ حد تو نہ ودو، تجاوز نہ کرو۔ پتہ چل گیا جڑا اللہ دیا حلال کردہ چیزاں نو حرام ٹھہراندہ ہے او حد تو ود آوے، تے جڑا اللہ دیا حلال کردہ چیزاں کھاندہ وے، قرآن پڑھدا وے، پھر پاکیزہ کھانا کھا لیندہ وے، او اللہ دے حکم تے عمل کر لیندہ وے۔ کہ اسی اللہ دا پاکیزہ رزق کھانے آتے نال کہنے کھاتے ہیں تیرے در کا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے کو سبحان اللہ بھئی پابندی تو نہیں کوئی اتنے سبحان اللہ کہتے لگتا تینجے جے میں پابندی ہے بھئی کسے ہوتے پرچہ نہیں ہوئے گا سارے کو سبحان اللہ دا معنی اللہ پاکے تو اے بھی اللہ دا ذکر ہے تسی بھی اللہ دا ذکر کرو سبحان اللہ کہہ کے انشاءاللہ اے بھی صالح صاحب اسی سبحان اللہ دا مرحوم دی روح نو پیش کرانگے سارے کو سبحان اللہ ایک کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا اے میں دو آیتاں تانوں سنائیاں پتہ چل گیا کہ اللہ دیاں حلال کردہ چیزاں نو حرام نہیں کہنا جڑا کھانے نو حرام کہندا وہ حد تو ود رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیاں حلال کردہ چیزاں نو حرام کہہ کے تے ظالم شریعت تے زیادتی کر رہا ہے تو دوسری بات قرآن پڑھ دے ہوتے اے میں پہلے آیت کریمہ پڑھ دیتی اللہ فرماندہ وہ شامہ کھا لیا کرو جدے ہوتے میرا ذکر کیتا جائے سبحان اللہ ہون آؤ حدیث مبارکہ وال حضرت سعد بن عبادہ نبی پاک دے صحابی نے ابو داؤد شریف دی حدیث سے حضرت سعد کہنے نے سرکار میرے گھر آئے سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ سرکار میرے گھر آئے تھے میں کھانا پیش کیتا میں کھانا سامنے رکھ کے دعا منگن دی حدیث سنا لگا حضرت سعد کہنے میں سامنے کھانا پیش کر کے محض کیتی یا رسول اللہ کھاؤ کہنے نے سرکار نے کھانا نہیں شروع کیتا ہے بلکہ سرکار نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے کھانا سامنے موجود ہے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے او گورے گورے ہاتھ اٹھائے جدا ذکر قرآن دے اندر اللہ نے بیان کیتا دیکھو نا اللہ نو محبوب نا کنا پیارے حضور دے چہرے دا ذکر کیتا حضور دیا زلفان دا ذکر کیتا حضور دے ہتھاں دا ذکر کیتا حضور دے سینے دا ذکر کیتا حضور دیا اکھاں دا ذکر کیتا حضور دے کنڈلاں دا ذکر کیتا حضور دے لباس دا ذکر کیتا حضور دے چلن پھرن دا ذکر کیتا حضور دے شہراں دا ذکر کیتا مسلمان تو خود غور کر کے ویکھ تو کس منہ نال اعتراض کرنا ہے جیدیاں اداواں ہی اللہ نے سارا قرآن بنا دیتا ہے اس محبوب دا کی مقام ہوئے گا ہر حضور دی ادا اللہ نے انج سمجھ لو 63 سالہ زندگی محبوب دی قرآن چ بند کر دیتی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ فرماندر میں محبوب دی زندگی تاڑے واسطے نمونہ ہے جو محبوب نے کیتا تسی بھی کرو اس وقت ایسی کہنے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ تیری ہی صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے حضرت صاحب بن عبادہ کہنے سرکار میرے گھر آئے میں کھانا سامنے پیش کیتا حضور علیہ السلام نے کھانا سن نہیں کیتا بلکہ دعا واسطے ہاتھ اٹھائے مسلمانوں سرکار دی دعا سنو اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آلی سعد بن عبادہ نبی پاک نے دعا کیتی یا اللہ سعد دے گھر والے ہوتے رحمت دے برکت نازل فرما ثم اصاب رسول اللہ من الطعام حضرت سعد کہنے پہلے نبی پاک نے دعا کی تھی پھر کھانا کھاتا پتہ چل گیا کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگ کے کھا لینا اے بھی نبی پاک دی سنت پہلے دعا کی تھی پھر کھانا کھاتا پتہ چل گیا کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگ کے تے کھا لینا چاہیے سبحان اللہ آؤ ہون دوسری حدیث سماعت فرماؤ بڑی پیاری ہون دعائے بخشش دے والے نال حضور فرماندے نے امتی امت مرحومہ فرمایا میری امت مرحومہ ہے تدخل قبورہا بی ذنوبہا فرمایا میری امت گناہوں سمیت قبرہ چ جائے گی وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا فرمایا میری امت جدو قبرہ چ اٹھے گی تے انہاں دے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا جائے گی گناہوں سمیت
جدو اٹھن گے تے گناہاں تو پاک ہو کے ہون صحابہ کرام بڑا تعجب ہے یا رسول اللہ انہیں گناہ کر کے جانتے اٹھن تے گناہاں تو پاک وجہ دیکھو نا امت مسلمہ ہر گناہی کر رہی ہے پہلیاں امتاں ایک گناہ کر دیا سن جندہ سی پتھراں دا عذاب آگ دا عذاب زمین چ دسا دینا زلزلے دا عذاب طوفان دا عذاب اندھیری دا عذاب سارے قرآن دے اندر پہلیاں قوماں دے سارے واقعات موجود نے ایک گناہ ایک جرم ہوندا سی تے ساری قوم ہلاک ہوندی سی اے امت سارے گناہ کر رہی ہے کیوں نہیں ہلاک ہوندی سوال ہے عقیل بھائی سوال ہے کہ اے امت مسلمہ ہر گناہ کر رہی ہے اجتماعی طور تے بھی انفرادی طور تے بھی لیکن یہ کیوں نہیں ہلاک ہوندی نہ زمین چ دس دی نہ زلزلے آندے نے نہ جناب پتھر برس دے نے نہ آگ برس دی نہ طوفان آندے وجہ تو آؤ اللہ دا قرآن سنو وجہ بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ فرماتا محبوب میری یہ شان ہی نہیں میں انہوں نے عذاب دوا کیونکہ تسی انہوں نے وچ موجود ہو ساڑھے وچ محبوب آج بھی موجود نے عذاب دا نہ آنا ساری امت دا ہلاک نہ ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ رسول اللہ امت اندر آج بھی موجود نے تو حضور دی رحمت دا صدقہ کہ اس امت نو ماریا نہیں جا رہا اس امت نو دسایا نہیں جا رہا تو مسلمانوں جس محبوب دا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور اتھے بھی رحمت نے حضور قبر چے بھی رحمت نے حضور قیامت چے بھی رحمت نے حضور پہلے بھی رحمت سن آج بھی رحمت نے قیامت تک محبوب امت واسطے رحمت نے تو جس محبوب دی رحمت اتنی وسیع ہے اس امت نو بھی اپنے محبوب تے درود و سلام پڑھ دے لینا چاہیے داوے یہ حضور دیاں رحمتاں نے کہ بندہ مر گیا مسلمان مر گیا نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے لیکن حضور دی رحمت ہے فرمایا او تے مر گیا پر تسی پچھو ثواب بھیج سکتے ہو او مر گیا انہوں ایک بار سبحان اللہ کہندہ بھی موقع نہیں ملنا لیکن محبوب علیہ السلام دی رحمت حضور دی شفقت حضور دی برکت ہی نہیں ہے امت واسطے کہ فرمایا او مر گیا ہے تسی قرآن پڑھ کے بھیجو تسی درود السلام پڑھ کے بھیجو تسی یاسین شریف پڑھ کے بھیجو تسی دعائیں مغفرت کرو او تے نیکی نہیں کر سکتا لیکن تاڑی دعا دا فائدہ انہوں قبر دے اندر بھی ہو جاوے گا تو حضور نے فرمایا امتی امت مرحومہ فرمایا میری امت مرحومہ ہے قبران دے اندر گناہاں سمیت جائے گی وَتَخْرُجُ مِن قَبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا اٹھے گی تے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا کون صحابہ نو تجب ہوئے یا رسول اللہ اتنے گناہ کر کے جاوے تے اٹھے تے گناہاں تو پاک تو مسلمانوں محبوب دا جواب سنو حضور نے فرمایا تُمَحَّسَا عَنْهَا بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا فرمایا مومنین دے استغفار کرن دی وجہ تو اللہ میری امت دے سارے گناہ بخش دے گا نسی کی کہاں گے یا اللہ ساڑھے ماں باپ نو بخش دے ساڑھے چاچے نو بخش دے ساڑھے والد نو بخش دے جنہیں دنیا تو چل گئے انہوں نو بخش دے اے جڑا سی استغفار کرنے نا انہوں والو بخشش دی دعا اے دا فائدہ انہوں نے حضور فرماندے اب بخشش دیا دعاواں دی وجہ تو امت دے گناہ مٹ جان گے قیامت نو اٹھے گی تے گناہاں تو پاک ہو کے امت اٹھے گی اتھے میاں محمد بخشا بولے تسی نہ بولنا میاں محمد بخشا فرمانے نے رحمت دا او دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ اے بخشے مینو تے کم بل زمنن گال یاد آئی جے قطرہ بخشے منو میاں محمد بخشا ولی کامل کہندے نے ایک رحمت دا قطرہ مل جائے تے میرا کام بن جائے گا حضور فرماندے جڑا میرے اتے ایک مرتبہ دروشی پڑھ دا اللہ اتے 10 رحمتہ بھیجدا ہے ادھر 10 تے ادھر کہہ رہے نے ایک قطرہ ہی مل جائے جے ایک قطرے نال کام بن جاندا ہے تے درود و سلام پڑھن والے دے اتے بار بار رحمتہ ہوندیاں نے او دا کیوں نہیں کام بنے گا اس وقت اسی کہنے اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان
سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث سنو، حضور فرماتے نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جدو انسان مر جاندہ ہے عمل والا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہن نیک نہیں کر سکتا، ایک باری سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا اللہ من ثلاثہ، 3 عمل جاری رہیں گے۔ وہ کیڑے نے 3 عمل؟ مسلمانوں وہ 3 عمل ہی تے امت واسطے رحمت ہے، وہی تے بخشی تے ذریعے نے۔ حضور علیہ السلام دی رحمت تو صدقے جاؤ کہ امت واسطے کنے رستے کھول دیتے نیکیاں دے۔ فرمایا چلو وہ تے نہیں سی نماز پڑھ سکیا، وہ تے نہیں قرآن پڑھ سکیا، وہ تے نہیں نیکیاں کر سکیا، لیکن امت نو فرمایا تسی یہ کر لیا کرو، انہوں یہ دا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ من ثلاثہ، فرمایا 3 عمل جاری رہنے گے۔ کیڑے کیڑے؟ نمبر 1 فرمایا صدقۃ جاریہ، فرمایا صدقہ جاریہ، وہ مر گیا ہے، وہ دی طرف وہ کسی نے پکھا لگواتا، اے سی لگواتا مسجد اندر، وہ دی طرف وہ کسی نے مسجد چ پانی لگواتا، باہر پانی لگواتا، مسلمان پیندے نہیں۔ فرمایا وہ تے مر گیا ہے، لیکن یہ جڑا پانی پی رہے نا مسلمان، انہوں ثواب پہنچ رہا ہے۔ آستہ آستہ بولو پرچہ ہو جانا جی، سارے بولو سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، فرمایا مرن والا ایسا علم چڑھ کے گیا جیدے تو مسلمان فائدہ اٹھا رہے نے۔ کیڑا علم؟ فرمایا بچے نو حافظ بنا گیا، بچے نو عالم بنا گیا، لوگ وہ کو دین سکھ دینے، قرآن سکھ دینے، حدیث سکھ دینے، وہ کو لا کے شریعت دے حکام پوچھ دینے، مسئلے پوچھ دینے، عمل کر دینے، حلال حرام دی تمیز کر دینے، پاکی پلیدی دی تمیز کر دینے، دین سکھ دینے۔ فرمایا وہ مر گیا لیکن علم ایسا چڑھ گیا، مدرسہ بنوا گیا، عالم بنوا گیا، حافظ بنا گیا، بچے نو بنوا گیا، وہ دی وجہ تو بچے حافظ عالم بن رہے نے۔ فرمایا وہ تے مر گیا لیکن جڑا علم چھڑ کے گیا نا دین والا، اس علم دا فائدہ قبر دے اندر انہوں پہنچ رہا ہے۔ نمبر 3 فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، فرمایا نیک اولاد چھڑ کے گیا جڑی وہ دے واسطے دعا کر دی ہے۔ سبحان، پتہ چل گیا نیک اولاد دا فائدہ ہے۔ بچیاں نو نمازی بناؤ، بچیاں نو قرآن سکھاؤ، مرن تو بعد انہاں دا قرآن پڑھنا فائدہ دے گا۔ مرن تو بعد جدو دعا کریں گے نا ساڑھے واسطے یا اللہ میرے ابا جی نو بخش دے، یہ دی دعا دا فائدہ ہوئے گا۔ حضور فرماندے او ولد صالح، ولد کہندے بچے نو، صالح کہندے نیک۔ حضور فرماندے نیک بچہ چھڑ کے گیا ہے، وہ دعا کردہ، فرمایا یہ دی دعا دا فائدہ نہ ہوئے گا۔ تو ایمانداری نے دسو بچہ دعا کرے تے او دا فائدہ پہنچے تے 500-700 مسلمان دعا کرن تے 500-700 مسلمانہ دی دعا دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ہم اسی دعا کریں گے تسی سارے آمین آکھو گے تے اے دا کو نہیں فائدہ ہوئے گا۔ ایک اور میں جھٹکی جی مثال دے لگا سمجھان واسطے، اسی جڑی نماز جنازہ پڑھنے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، یا اللہ ساڑھے زندہ نو بخش دے، ساڑھے مردیاں نو بخش دے، ساڑھے حاضر نو بخش دے، ساڑھے غائب نو بخش دے، ساڑھے چھوٹیاں نو بخش دے، ساڑھے وڈیاں نو بخش دے، ساڑھے مرداں نو بخش دے، ساڑھے عورتاں نو بخش دے۔ نماز جنازہ دے اندر ساری دعا ہی ہے، یا اللہ ساڑھے زندہ نو بخش دے، حاضر نو بخش دے، غائب نو بخش دے، چھوٹیاں نو بخش دے، وڈیاں نو بخش دے، عورتاں نو بخش دے، مرداں نو بخش دے، ساری دعا ہے جنازے دے اندر۔ جے دعا دا فائدہ ہی نہیں تے جنازے دے اندر کی کہندے رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ کون نہیں؟ چلو میں ایک اور آسان جی مثال دے لگا، اسی نماز پڑھنے آتا یاتے بہنے چلتے چلتے کہنے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میں نو بخش دے، میرے ماں باپ نو بخش دے، سارے مسلمانوں نو بخش دے، قیامت تک ہونے والے۔ جے دعاواں دا فائدہ نہیں تے نماز دے اندر کی کردہ رہا ہے؟ آستہ 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 سارے بولو سبحان اللہ۔ کہندے ہو کہ نہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
نماز دے اندر اسی کہنے یا اللہ منو بخش دے میرے ماں باپ نو بخش دے وَلِلْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ یا اللہ قیامت تک جنہیں بھی مسلمان ہوں گے سارے انو بخش دے پتہ چل گیا اپنے واسطے والدین واسطے سارے مومنین واسطے دعا کرنا ایک قرآن دی دعا وے سورہ ابراہیم میں قرآن پاک دے اندر 13ویں پارے دے اندر حضرت ابراہیم دی دعا وے ربنا اغفر لی ولی والدیہ پتہ چل گیا اپنے واسطے والدین واسطے سارے مومنہ واسطے دعا کرنا سنت ابراہیم بھی ہے دعا کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے پھر دوسری گال بڑی مزے والی جے یہ وہ دعا ہے ہر مشرق علیہ مانگدا ہے میں تنقید نہیں کر رہا بھائی جے دعا دا فائدہ نہیں نا تو پھر نماز دے اندر کوئی اور دعا مانگ لیا کرو تنقید نہیں سمجھانا مقصد ہے بھائی نماز دے اندر پھر تسی کوئی اور دعا رکھ لو ربنا اغفر لی دی جگہ جے دعا دا فائدہ ہی نہیں تے جے فائدہ ہے جے پڑھ دے ہو تے پھر مننا پے گا دعا دا فائدہ ہے بے اور حدیث باقی حضور فرماندے نے الدعاء مخ العبادہ حضور فرماندے نے دعا تے عبادت دا مغز ہے اور اللہ کی فرماندہ اللہ فرماندہ قرآن چلا فرماندہ ادعونی استجب لکم اللہ فرماندہ میں کو دعا کرو میں قبول کرنا اسی جڑی دعا کرنے نا اسی تے اللہ دے حکم تے عمل کرنے اللہ فرماندہ میں کو دعا کرو دوسری جگہ اللہ قرآن چے فرماندہ اللہ فرماندہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اللہ فرماندہ اسی کنے اچھے دعا قبول کرنا لے جے انہیں قبول ہی نہیں سی کرنی تے پھر انہیں حکم کیوں دیتا اور سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ فرماندہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ فرماندہ محبوب کسی سائل نو جھڑکنا نہیں جڑا بھی آوے انہوں دیو جڑا خود آکے میرے کو منگو میں قبول کرنا محبوب نو آکے محبوب کسی نو جھڑکنا نہیں تو اپنے دار تو موڑے گا تو جدو اسی کہاں گے یا اللہ ساڑھے چاچا جی نو بخش دے ساڑھے ماں نو بخش دے ساڑھے پیو نو بخش دے ساڑھے چاچے نو بخش دے پھوپھو نو بخش دے جدو اسی دعا کریں گے تو موڑے گا جی موڑنا سی تو پھر انہیں حکم کیوں دیتا میں کو دعا کرو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ سورہ بقرہ اللہ فرماندہ ہے کہ میں اپنے بندے دے قریب ہاں جدو میرا بندہ میں کو دعا کرتا ہے میں وہی دعا قبول کرنا کہ اسی دعا کرنے یا اللہ بخش دے پتہ چل گیا دعا کرنا ہے صالح صاحب کرنا ایک قرآن و حدیث دے این مطابق ہے ایک قرآن والا عقیدہ ہے آؤ میں آخری ایک دو گلاں والد صاحب دے والد نال منیر بھائی دے والد صاحب دا کیونکہ ختم باغے منیر بھائی حضور نے ایک دن موت چاہے حضور نے فرمایا صحابہ جنت دے دروازے دے اندر جڑا درمیانی دروازہ نا سینٹر والا ویکھنا چاہندے ہو سارے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ویکھنا چاہنے ہیں نبی ہوں ہو جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے دے خبران شدیاں دیندہ ہوئے کسے صحابی نے نہیں آکے یا رسول اللہ تسی اتھے بیٹھے ہو جنت 7 سمانہ دے ہوتے تو تسی کیا میں بخاؤ گے نا کسے بھی نہیں آگا ہر صحابی دا عقیدہ سی نبی عرشنیاں خبرہ دین والے نہیں کہندے نے ہر صحابی دا عقیدہ سی جو آلہ حضرت امام احمد رضا نے سانو دسیا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اور ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آقا آیا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنت دے دروازے دے اندر جڑا سینٹر والا دروازہ ہے ویکھنا چاہندے ہو صحابہ اکرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ بالکل ویکھنا چاہندے ہیں حضور نے فرمایا اپنے اپنے گھراں نوں چلے جاؤ ہن عرض کیتی یا رسول اللہ گھراں دے اندر جنتی دروازے دے اندر درمیانی دروازہ کتھوں آ گیا کنوں ویکھیے حضور نے فرمایا اپنے باپ دا جا کے چہرہ دیکھ لو باپ دا چہرہ جنتی دروازے وچوں درمیانی دروازہ ہے ہن حضور نے فرمایا میں تانوں دس چلا وا چاہے تے دی حفاظت کر لو چاہے تے نو ضائع کر لو اے او دروازہ باپ جڑا ایک واری ملدا ہے ماں او
چھاں میں جڑی کوری مل دی ہے، ہر نعمت مل دی ہے، لیکن ماں باپ ہی کوری مل دے نے۔ حضرات محترم، ماں باپ جنت دا ٹکٹ جے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ رسول دا فیصلہ ہے۔ اللہ نے تے ماں باپ نال گل کرن دا بھی سانو قرآن چ طریقہ سکھایا ہے۔ لوگ دعاواں تے سالے ثواب تے لڑن دے نے، اللہ نے تے ماں باپ دے نال گل کرن دا طریقہ بھی سورہ بنی اسرائیل دے اندر سکھایا ہے۔ کیوں جی؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا نرمی نال گل کرنا ماں باپ ہے تیرا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف چھوٹا جا لفظ ہے، اللہ فرماندا اف بھی نہیں کہنا انہاں نوں۔ مسلمان تیرے میرے ماں باپ دا یہ مقام ہے کہ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، تے نرمی نال گل کرنی ہے۔ تے جڑے محبوب سانو دس دینے کہ ماں دا کی مقام ہے، باپ دا کی مقام ہے، اس محبوب دے اپنے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دا کی مقام ہوئے گا۔ اور سنو حدیث، حضور نے فرمایا جڑا خوش ہو کے رحمت دی نظر دے نال ماں باپ نو ویکھے، حضور فرماندے نے مقبول حج دا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث تسی سندے رہندے ہو نا؟ بندہ 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ لگا کے جائے حج کرن، لیکن وہ دے کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہویا کہ نہیں۔ ایتھے ثواب دی گارنٹی ہے حدیث سے، لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نو بندہ ویکھی جائے تے حج نہ کرن جائے۔ حج کرن جانا ہے، فرض اتھے ہی ادا ہو رہا ہے، یہ ثواب دی گارنٹی ہے۔ حضور نے گارنٹی دیتی ہے، ایک بندہ صحابی اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر دن دے اندر 100 مرتبہ ویکھے بندہ اپنے ماں باپ نو تے انہوں 100 مرتبہ ملے گا ثواب۔ انہیں سوال کر کے تے ساڑھے واسطے رستے کھول دیتے صحابی نے۔ حضور نے گوئے نہیں فرمایا نہیں ایک باری ویکھے گا تے ایک باری ثواب ہے، نہ حضور نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمایا ہاں بڑا اللہ پاک ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ ویکھے گا میرا رب انہوں 100 مرتبہ ہی ثواب دے دے گا حج دا۔ ساڑھے تاڑے ماں باپ دا مقام ہے کہ حج دا بھی ثواب، اور فرمایا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے، اور باپ دا چہرہ فرمایا جنتی دروازہ۔ درمیانی دروازہ کیوں آکھیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، بھی سیڈا لے دروازہ بھی حضور کہہ سکتے، درمیانی کیوں آکھیا؟ تو تسی جان دے ہو جڑا درمیانی دروازہ ہوندہ ہے نا، بندہ او دے وچ جو انٹر ہوندہ ہے نا تو وہ جلدی اندر پہنچ جاندہ ہے، سیڈا لے تھوڑا یا لیٹ پہنچ دینے۔ حضور نے درمیانی دروازہ باپ دے چہرے نو اس وقت آکھیا، فرمایا اس دروازے دی حفاظت کرو، اس دروازے دی خدمت کرو، یہ درمیانی دروازہ جے یہ دی خدمت کر دے رہو، انشاءاللہ یہ دی خدمت کرن دی برکت نال تسی جلدی جنت دے اندر پہنچ جاؤ گے۔ لو آخری ایک دو گلاں، ماں دا کی مقام ہے، باپ دا کی مقام ہے، اسی تے جھڑک دینے ہیں نا، اللہ نے فرمایا جھڑکنا بھی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اف بھی نہیں کہنا، کی کہنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا تسی انج دعا کرے کرو یا اللہ انہاں دوواں تے رحم کر، جویں انہاں نے ساڈے تے کیتا سی اسی چھوٹے ساں تے اودوں انہاں نے ساڈے تے رحم کیتا، سانو کھلایا پلایا ہیں۔ وہ 2 جانے 11 نو پال دے سی تے ہن 4 جانے کہندے نے ابا جی تسی اودے نال رہو، میں نہیں کھوا سکدا، تے ابا جی نے تے کدی نہیں سی کہ میں نہیں کھوانا۔ کیوں جی؟ باپ نے جدو بھی آکھیا سی یہی آکھیا سی پتر اے بھی تیرا اے بھی تیرا اے بھی تیرا اے بھی تیرا، تے پتر کہندا ابا اے بھی میرا اے بھی میرا اے بھی میرا، تے باپ نے نہیں سی آکھیا میرا، باپ نے آکھیا سی پتر تیرا ہی ہے سارا کچھ۔ باپ ازل تو وکھرا رشتہ یارو، باج باپ دے دس دی بہار اے کوئی نہیں، سایہ مادہ بے شک ہے جنتی، باج باپ دے ہار شنگار کوئی نہیں، جاوے باپ تے لوگ یتیم آکھن، باج باپ دے باغ بہار اے کوئی نہیں، پوچھو یارو کلیم حبیب تائیں، جاوے باپ تے دیندہ بھی پیار کوئی نہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جڑا بندہ باپ دا بے ادب ہے نا، باپ نو ناراض رکھدا ہے،
آپ فرماندے نے اودا نہ نفل قبول ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ نیک اعمال قبول نے۔ اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ دے اندر لکھے آپ فرماندے نے فوراً باپ نو راضی کر لے، ورنہ نہ نفل قبول، نہ فرض قبول، نہ نیک اعمال قبول۔ اور آپ فرماندے نے کہ اس زندگی دے اندر بھی سخت آفت آ سکتی ہے جیڑا باپ نو ناراض رکھدا، باپ دی بے ادبی کردا ہے۔ اور اگلی گل اعلیٰ حضرت لکھی آپ فرماندے نے ڈر ہے، خوف ہے کہ موت دے وقت انہوں کلمہ نصیب نہ ہوئے۔ یہ باپ دی بے ادبی انہاں نقصان کراندی ہے کہ کلمہ نا نصیب ہون دا خوف ہے۔ اور آپ فرماندے نے باپ دی رضا اللہ دی رضا، یہ حدیث بھی ہے، باپ دی رضا اللہ دی رضا اور باپ دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی۔ اینج سمجھ لو جدا باپ راضی ہو دا رب راضی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ انہاں دوواں دی خدمت کرو گے ماں باپ دی تے انہاں دی خدمت کرنا تاڑے واسطے جنت ہے، اور انہاں دی بے ادبی کرو گے تے یہی تاڑے واسطے جہنم بن جان گے، یعنی جہنم چ جان دا سبب۔ تو جنہ دے زندہ نے وہ خدمت کرو، وہ یہ نہ کیا کرو ابا جی تسی تے کھانسی کر دے رہندے ہو سون نہیں جی دیندے، نا یہ جنت دا ٹکٹ ہے۔ افسوس والی بات ہے کہ ماں باپ نو اولڈ ہاؤس دے اندر داخل کران دی اولاد، حالانکہ جنت کمان دا موقع سی۔ اور سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ نے بالخصوص بڑھاپے دا ذکر کیتا، فرمایا جدو بڑھاپے دے اندر پہنچ جان اودو خدمت کرو، اودو نہ جھڑکو، اودو انہاں نو اف نہ کرو، انہاں واسطے دعا کرو، انہاں نال نرمی نہ گل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بڑھاپے دے اندر انہاں نو غصہ زیادہ آندا ہے، بڑھاپے دے اندر بار بار تم جھڑکن گے۔ تے فرمایا کہ اس صورتحال دے اندر، اس عمر دے اندر انہاں دی خدمت کرو، انہاں نو نہ جھڑکو، یہ جنت دا ٹکٹ ہے، انہاں دی خدمت کرو تے جنت لو۔ اس واسطے مسلمانوں جنہ دے زندہ نے وہ خدمت کرو، جنہ دے فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعائے بخشش کریا کرو۔ اس سال ثواب ضروری نہیں کہ انیاں دیگاں ہون، جڑا گھر دے اندر کھانا پکدا او دے اوتے بھی فاتحہ خوانی کر کے ماں باپ نو ثواب پیش کر سکدے ہو۔ ہر جمعے تے جمعے جا کے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرو، یاسین شریف پڑھو۔ حضور فرماندے نے جڑا جمعے والے دن ماں باپ یا دوواں چوں ایک دی قبر تے جا کے دعا کرے، یاسین پڑھے، حضور فرماندے اللہ دی بخشش کر دے گا۔ اتھے بڑی پیاری بات میں یاد آئی، ماں باپ دی قبر تے جا کے یاسین پڑھن والے نو بخشش دی بشارت ہے، تے سبز گنبد دیکھن والے نو کوئی بشارت نہیں۔ من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، حضور فرماندے جن نے میری قبر دی زیارت کیتی او دے تے میری شفاعت واجب ہوگی۔ جے ساڈے تاڈے ماں باپ دی قبر دی زیارت دا اے مقام ہے تے سبز گنبد حضور دا ویکھن والے نو بھی شفاعت بھی ملے گی، بخشش بھی ہو جائے گی۔ دعائے خالق کائنات ساڈی حاضری قبول فرمائے، منیر بھائی دے والد صاحب دی اللہ کامل بخشش فرمائے۔ کئی لوگ کہندے جی ساڈے والدین دنیا تو گئے تے ساڈے نال ناراض سی، اسی ہن کی کریے؟ تو علماء نے لکھیا انہاں واسطے سال ثواب کردا رہے، دعائے بخشش کردا رہے، انہاں دی قبر تے آندا جاندا رہے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جان گے۔ یہ فرما بردار لکھ دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سب دے والدین دی جنہ دے فوت ہو گئے بخشش فرمائے، جنہ دے زندہ نے اللہ تعالیٰ انہاں نو خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔